الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التحریم کی 8 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب، مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے پہلے حصے میں اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر اس سے پہلے تم سے جہالت میں، کم فہمی میں یا بشری کمزوری کی وجہ سے تم سے کوئی گناہ، کوئی غلطیاں، کوئی کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہیں تو وقت ضائع نہ کرو، فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے پکی سچی توبہ کرو۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہوں کے بدنما داغوں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لے گا اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تم سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ روز محشر فرشتے بھی تمہارے نامہ اعمال سے کوئی چیز پیش نہیں کر سکیں گے جو تمہاری ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا۔ توبہ کرنے کے لیے پھر بتا دی کہ توبہ کس قسم کی کرو، یعنی فرمایا توبۃ نصوحا کرو۔ توبۃ نصوحا کی تشریح جو علماء خیر فرماتے ہیں اس میں تقریباً 22-23 کے قریب قول ہیں، چند ایک آپ بھی سماعت فرما لیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شہد جس کی موم اور دیگر آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو اسے اصل ناسخ کہا جاتا ہے، یعنی شہد خالص۔ اگر نصوحا اس سے ماخوذ ہے تو مقصد یہ ہوگا کہ تمہاری توبہ نفاق، ریاکاری اور کاہلی سستی کی آلائشوں سے پاک ہونی چاہیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب پھٹے پرانے کپڑے کو مرمت کرنا ہو، چاکوں کو رفو کرنا ہو، تو عرب کے لوگ کہتے ہیں نصاحت الثوب۔ اگر نصوحا کا یہ ماخذ ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنے ایمان کے لباس کو تار تار کر دیا تھا، اپنے تقوی کے پیراہن میں چاک ڈال دیے تھے، اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفو ہو جائیں اور ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔
تیسری جو نصوحہ کی اصل نصیحت ہے، اس کا مطلب نصیحت ہوتی ہے، اس سے اگر یہ ماخذ ہو تو اس وقت اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایسی توبہ کرو کہ اس کے اثرات تمہاری ذات میں، تمہاری صفات میں نمایاں ہو جائیں، اور تم ایک چلتے پھرتے تقوی کا شاہکار بن جاؤ، اور لوگ تم میں خوش آئند تبدیلی دیکھیں۔ تمہیں لوگ پہلے شرابی، گناہ گار، چور چکا کہتے تھے، اب وہ کہیں یار کیا تبدیلی ہے، تمہیں دیکھ کے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، اور تمہیں دیکھ کے وہ بھی راہ ہدایت پر آ جائیں اور توبہ کریں۔ اپنی غفلت و عصیاں آلودہ زندگی جو تمہاری تھی گناہوں کی، وہ بھی ترک کرنے پر، جیسے تم نے ترک کی ہے وہ بھی ترک کرنے پر، اپنی آلودہ گندی زندگی، گناہ والی زندگی، وہ لوگ تمہیں دیکھ کر مجبور ہو جائیں۔ روح المعانی زیر آیت ہاذا جز 28 پیج 157 to 158۔ عزیزان گرامی کے در یہ جو تشریح ہوئی ہے، یہ اس سے توبہ نصوحہ کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ اب ذرا زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، اے جان عالم توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد ہوا، این یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الدع۔ روح المعانی زیر آیت ہاذا جلد 28 پیج 157۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی جو گناہ بندے سے سرزد ہو اس پر نادم اور شرمسار ہو، بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے، جس طرح دودھ بکری کی کھیری میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، پھر اس سے یہ گناہ صادر نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہوں۔ کون سی؟ اس گناہ کو ترک کر دے، ایک۔ دوسرا، جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، اور تیسری چیز پختہ عزم کرے کہ پھر یہ گناہ اس سے آئندہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک اعرابی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، کہ یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا، اے اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ عرض کیا، علی فرمائیے سچوں کی توبہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا نے فرمایا، جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں، 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہے۔ ایک، جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت ہو، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کرے۔ نمبر 3، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے واپس کر دے۔ نمبر 4، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ 5ویں، پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ 6، جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے موٹا تازہ کیا تھا، فربہ کیا تھا، اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے۔ روح البیان زیر آیت ہاذا جلد 10 صفحہ 61۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو ہے سچوں کی توبہ، یہ کاملین کی توبہ ہے، کاملین کی یہ توبہ ہے، نیک لوگوں کی توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، توبہ چوں باشد پشیماں آمدن، بر در خاک نو مسلم آمدن۔
توبہ چوں باشد پشیماں آمدن، بر در خاک کے نو مسلماں آمدن، خدمت از سر گرفتن با نیاز، با حقیقت روئے کردن از مجاز۔ روح البیان زیر آیت ہاذا جلد 10 پیج 62۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بات یاد رہے کہ گناہوں پر کبھی ندامت ہوتی ہے، کبھی افسوس اس لیے ہوتا ہے، کبھی ندامت افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی صحت تباہ ہو گئی، مال برباد ہو گیا، عزت معاشرے میں خاک میں مل گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ان وجوہات کی بنیاد پہ توبہ پر نادم ہوتا ہے یا توبہ کرتا ہے تو اسے توبہ نہیں کہا جائے گا۔ توبہ اس وقت کہلائے گی جب اسے اس بات پر ندامت ہو کہ اس نے اپنے رب کریم کی حکم عدولی کی ہے، اپنے نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ہے اور اسے ناراض کر دیا ہے۔ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات پہ شرمندگی اور اس بات پہ توبہ کرے۔ ایسا کرنے سے اگر اس کو یہ خیال ہے دنیا میں اس کی ذلت ہوئی ہے، مال برباد ہوا ہے، صحت خراب ہوئی ہے، تو اس نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس آیت کا اگلا پارٹ، دوسری جو آیت کا حصہ آخری رہ گیا۔